أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ثم بعثنا من بعده رسلا پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد رسلا رسول پیغمبر الى قومہم اپنی قوم کی طرف فجاءوہم بالبینات پس لائے وہ ان کے پاس واضح دلائل فما کانوا لیؤمنوا پس نہ ہوئے وہ لوگ کہ ایمان لاتے بما کذبوا بہ من قبل بسبب اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے انہیں اس سے پہلے کذالک نطبع ایسے ہی ہم مہر کر دیتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کر جانے والے لوگوں کے دلوں پر ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنی آیات دے کر فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوما مجرمین اور تھے وہ گناہگار لوگ فلما جاءهم الحق من عندنا پھر جب آ گیا ان کے پاس حق سچ من عندنا ہماری طرف سے قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے ان ھذا بے شک یہ لسحر مبین البتہ جادو ہے کھلا قال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون للحق کیا تم کہتے ہو اس حق کے بارے میں لما جاءکم جب وہ آ چکا تمہارے پاس اسحر ھذا کیا جادو ہے یہ ولا یفلح الساحرون اور نہیں کامیابی پاتے جادوگر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا پچھلے آیتوں میں ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بعد پھر بہت سے نبی اور پیغمبر آتے رہے ثم بعثنا من بعدہ رسلا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد رسل یہ رسول کی جمع ہے بہت سے پیغمبروں کو الی قومہم ان کی اپنی قوم کی طرف ہر علاقے کی طرف انہی کے خاندانوں میں انہی کی برادریوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بھیجے فجاؤہم بالبینات پس وہ نبی آئے ان کے پاس
واضح دلائل لے کر، یعنی جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے، ایک تو انہوں نے اپنی سچائی اور صداقت کے لیے معجزات آ کر کے لوگوں کو دکھلائے تاکہ نبوت کی دلیل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو ان کے اندر عقیدے کا بگاڑ تھا، اخلاق کا بگاڑ تھا، اس بگاڑ کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے سے درست کیا، اور یہ دلائل تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لے آتے ان پیغمبروں کے دلائل پر، ان کی لائی ہوئی ان تعلیمات پر، بما کذبوا به من قبل، بوجہ اس کے بسبب اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے ان چیزوں کو، من قبل پہلے سے ہی، یعنی انہوں نے پہلے سے ٹھان لی تھی کہ انہوں نے ان کی بات ماننی نہیں ہے اور ان کی اتباع نہیں کرنی، تو اب جو بھی پیغمبر آتے اور دلیل اور معجزہ دیتے وہ لوگ اس کو ٹھکرا دیتے تھے۔ پر ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کسی کے بارے میں ذہن بنا لیتا ہے کہ اس کی بات تو ہم نے لینی نہیں ہے اور یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو پھر وہ جتنے مضبوط بھی دلائل پیش کرے، جب ایک ذہن انسان کا بن جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے ایسا، تو پھر اس کی بات ماننے کو وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل لوگ یہ مسالک کے خول میں بند ہو گئے ہیں، تو اب کوئی آدمی کسی دوسرے کی بات کو سننا ہی برداشت نہیں کرتا، اور پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں لینا، کوئی بات اس کی نہیں لینی، تو یہ ایک ذہن ہوتا ہے انسان کا۔ کذالک نطبع، ایسے ہم نے مہر لگا دی، علی قلوب المعتدین، حد سے نکل جانے والے لوگوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر ان کے بعد بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ دونوں بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کم و بیش 3 سال بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رتبہ اور مرتبہ چھوٹے بھائی کو بڑے سے زیادہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، آپ کی تعلیمات اللہ کی طرف سے براہ راست تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع نبی تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت اور کتاب تھی، حضرت ہارون علیہ السلام اس کی تبلیغ اور اسی کی دعوت دینے والے تھے۔ اور اکثریت جو پہلے نبیوں کی ہوئی ہے وہ ایسے ہی تھی کہ صاحب شریعت کچھ پیغمبر ہوتے تھے اور بقیہ پیغمبر انہی کی شریعت پر آگے چلتے تھے اور اپنی قوموں کو انہی کی کتاب اور شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہیں، اور کسی میں بعد دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد سے شاگرد علم میں آگے نکل جاتا ہے، اسی طرح بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی آگے نکل جاتا ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی وہ مرتبے اور مقام میں آگے نکل گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی کابینہ کی طرف، اس کے وزراء مشیر، ان کی طرف ان دونوں حضرات کو بھیجا۔ بے آیاتنا، ہماری آیات، ہماری طرف سے دلائل کے ساتھ۔ اللہ کی آیات کیا تھی؟ ایک تو اللہ کی وحی تھی جس کی تعلیم دینا تھی، اور دوسرا آیات سے مراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ لاٹھی پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور ہاتھ کو بغل میں دے کر نکالتے تھے تو چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوا ہوتا تھا،
اور جن لوگوں نے نہیں ماننا، انکار کیا، تو ان پہ طرح طرح کے عذاب مسلط ہوئے۔ مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اور جوؤں کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذاب آئے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے معجزات تھے۔ فاستکبروا، تو اتنے کچھ دلائل دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لانے والے ہوئے، بلکہ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ لوگ جرم کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آیا ان لوگوں کے پاس حق، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے حق لے کر کے آئے، جو آپ شریعت کی شکل میں ان کے پاس لائے، اللہ کی وحی تورات کی شکل میں لے کے آئے، من عندنا، جو ہماری طرف سے بھیجی ہوئی تھی۔ قالوا ان ھذا لسحر مبین، جب آپ کے یہ معجزات دیکھے، ہاتھ کا روشن ہونا، عصا کا اژدہا بننا، تو کہنے لگے بے شک یہ تو البتہ جادو ہے مبین، جو کھلی آنکھ سے نظر آتا ہے، جس کے اندر کوئی اشتباہ اور شبہ کی بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو اس حق کے بارے میں جب وہ آ گیا تمہارے پاس، السحر ھذا، یہ تو حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے، اس کو تم جادو کہتے ہو؟ السحر ھذا، کیا جادو ایسے ہوتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور تم مجھے جادو کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو؟ جادوگر اور جادو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے مجھے کتنی فتح عطا کی، تو جادوگر کبھی ایسے عزت نہیں پاتا، وہ کبھی ایسے فلاح اور کامیابی نہیں پاتا۔ آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جس آدمی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جادوگر ہے، سب لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ آدمی جادوگر ہے، یہ غلط آدمی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور نہیں کامیابی پاتے جادوگر لوگ، ایسے اللہ ان کو فلاح اور کامیابی اور عزت سے نہیں نوازتے۔ تو اللہ نے تو مجھے عزت بھی دی ہے، مجھے سارے ملک کے جادوگروں پہ غلبہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے تم غلط ہو جو اس معجزے کے بارے میں جادو کی بات کہہ رہے ہو، اور میرے بارے میں جادوگر ہونے کا جو تم قول کرتے ہو، یہ بالکل غلط ہے اور بداحت کے بالکل خلاف ہے۔